السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعض بعضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، مذاکرہ چل رہا تھا ان 8 باتوں پر کہ جو تعجب خیز ہے، یعنی وہ باتیں جن کو انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور جاننے اور سمجھنے کے باوجود نادانی اختیار کر رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بے وقوفی اختیار کر رہا ہے. سب کچھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، جہنم کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا بندہ جو سب کچھ جان اور جاننے کے بعد آپ کو نقصان میں ڈالنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص پر تعجب کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. تو 8 باتیں ہیں جو تعجب خیز ہے، بندہ اس کو جانتا ہے پھر بھی اس کو اختیار کر رہا ہے. پہلی بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ انسان یہ جانتا ہے کہ موت یقینی ہے، پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام میں پڑ کر، آخرت کو بھلا کر اور موت کو بھلا کر دنیا میں مست زندگی گزار رہا ہے. اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ہے، وہ کہا لگاتا ہے لیکن موت کو بھول گیا ہے. ظاہر بات ہے ایسے شخص پر تعجب بھی کیا جائے. دوسری بات کا مذاکرہ ہوا تھا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور انسان یہ جانتے ہوئے کہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، تب بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو فرائض ہے ان کو بھی چھوڑتا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے ایسے شخص پر تعجب ہی کیا جائے. تیسری بات بزرگ نے یہ پائی ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ ہر چیز مقدر سے ملنے والی ہے، تب بھی وہ کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس کرتا ہے اور کسی چیز کے چھن جانے پر وہ دکھ محسوس کرتا ہے اور دکھ کا اظہار کرتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جب یہ بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں میرے لیے جو مقدرات رکھ دیے ہیں، جو چیز ملنی ہے وہ مجھ کو مل کر رہیں گی، چاہے کتنے ہی لوگ انکار کرے، رکاوٹیں پیدا کرے، لیکن وہ چیز مجھ کو مل کر رہے گی. یہ انسان جانتا ہے، تب بھی کسی چیز کے نہ ملنے پر اس کو افسوس ہوتا ہے، کسی چیز کے چھن جانے پر وہ دکھ محسوس کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کہ ہونا یہ چاہیے کہ تم افسوس نہ کرو جو چیز تم سے چھن گئی ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیز
میرے حق میں بہتر نہیں تھی، اللہ کی مصلحت اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اس میں کیا حکمت ہوگی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے یہ چیز اگر آج مجھ سے چھن گئی ہے اور میں اس چیز سے، اس نعمت سے خالی ہو گیا ہوں، تو یوں سمجھیے کہ ہو سکتا میرے لیے اس میں خیر نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے یہ چیز لے لی۔ اسی طریقے سے فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمت ملنے کے بعد اس پر زبان سے اور عمل سے شکر کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نعمتیں ملنے کے بعد آدمی اللہ کو بھول جائے اور ناشکری کرے اور نعمتوں میں حد سے تجاوز کر جائے۔ تو فرمایا کہ بیلنس برقرار رہنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے کوئی چیز مل رہی ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ میرے مقدر میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نصیب فرمائی، اس لیے میں اس کے حقوق کو ادا کرتا چاہوں۔ اور جو چیز چھن گئی ہے، جو چیز نہیں ملی ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے، اور یہی ایمان مطلوب ہے کہ دنیا میں جو خوشی اور غم کے حالات آ رہے ہیں کہ کوئی چیز مل گئی تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، کوئی چیز چھن گئی تو آدمی غم محسوس کرتا ہے، فرمایا کہ خوشی اور غم کے حالات میں یہ اپنے اللہ کو یاد رکھے کہ اگر کوئی چیز ملی ہے تو یہ مقدر میں تھی، کوئی چیز اگر چھن گئی ہے یا نہیں ملی ہے تو یہ سمجھیے کہ یہ مقدر میں نہیں تھی، اس لیے نہیں۔ اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ میرا کام تو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، لیکن میں اپنی حد میں رہ کر محنت کروں اور حد میں رہ کر حلال روزی کماؤں اور اپنے بچوں کی ضروریات کا انتظام کروں، میں حرام کی طرف آگے نہ بڑھوں۔ تو فرمایا کہ جو چیز اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گی، اس کو افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز چھن جاتی ہے یا کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے اور یہی ایمان مطلوب ہے۔ اب آپ ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور محاسبہ کریں۔ کوئی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ مذاکرہ چل رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ مجھ میں نہیں ہے، ہم اس کو ڈھونڈیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مذاکرہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ذرا سی جائزہ لیں اور محاسبہ کریں، کیا اللہ کی ذات پر ہمارا ایسا یقین ہے کہ کوئی چیز ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے یا چھن جاتی ہے تو دل میں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے نہیں دیا ہے یا اللہ بہتر اس کی مصلحت جانتے ہیں، یا کوئی چیز اللہ نے لے لی ہے تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی۔ اگر ایسا یقین ہے، ایسا یقین ہے تو اس یقین کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اس کے لیے فکریں ہو، اس کے لیے محنتیں ہو، اس کے لیے قربانیاں پیش کی جائے، اس کے لیے اپنے اوقات کو لگایا جائے۔ اور ظاہر بات ہے، میں خود اپنا جائزہ لیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی تو دل میں غم آ گیا، یہ چیز چھن گئی تو دل میں غم آ گیا۔ کوئی چیز ملی ہے، اب اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، کبھی آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو اگر جائزہ لیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو کمی محسوس ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ کو کمی محسوس ہوگی کہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کمزور ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ آدمی جان رہا ہے مقدر میں ہے جو مل کر رہنا ہے، پھر بھی اگر افسوس کر رہا ہے تو ایسے بندے پر تعجب کے سوا اور کوئی نہیں بات کی جا سکتی۔ تو ایک یہ پہلو ہے کہ ایمان کو بنانے کی فکریں کی جائے،
اس کو محنتیں کی جائے کہ ایسا ایمان بنے کہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے، اور اللہ جس حال میں ہم کو رکھے ہم اللہ کے حال پر راضی رہیں۔ ایک بزرگ تھے، لطیفے کی بات ہے لیکن بزرگوں کی اپنی بات ہوا کرتی کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں جو تالاب تھا اس کا بند ذرا سے کھل گیا اور پانی باہر آنے لگا، تو لوگ جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ اس کو بند کر دے ورنہ پورا گاؤں بہہ کر چلا جائے۔ تو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کدال لی اور اس کو اور کھودنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے آپ، یہ تو پورا گاؤں بہہ کر چلا جائے گا۔ بولے اللہ جو چاہتا ہے میں وہی کروں۔ لطیفے کی بات ہے لیکن اللہ والوں کی بات اپنی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں اللہ کی حکمتیں، ہم اس پہ غور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی جس حال میں رکھے اس حال پر راضی رکھیں۔ اور بزرگوں کا معاملہ تو یہ تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، ان کا بہت بڑی تجارت تھی، بہت بڑا بزنس تھا، جہازوں میں ان کی تجارت کا سامان آیا کرتا۔ تو ایک مرتبہ سامان آنے والا تھا اور حضرت عبد القادر جیلانی اپنے ایک حلقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی تربیت کر رہے تھے، ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت آپ کا جو جہاز آنے والا تھا وہ ڈوب گیا، کچھ طوفانی شکلیں بنی اور وہ جہاز ڈوب گئے۔ تو حضرت نے اپنا چہرہ جھکایا، دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ بات ہو گئی۔ پھر کچھ 1-1.5 گھنٹے کے بعد ایک شخص خبر لے کر آیا کہ حضرت وہ جو آپ کا جہاز تھا، جو خبر ملی تھی کہ ڈوب گیا ہے، وہ کنارے تک پہنچ گیا اور سارا سامان صحیح سالم ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت نے پھر چہرہ جھکایا اور دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ ایک عجیب بات دیکھی ہے ہم نے کہ جب خبر ملی کہ جہاز ڈوب گیا تب بھی الحمدللہ، اور جب جہاز بچ گیا تب بھی الحمدللہ۔ تو بعد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہاز بچ گیا تو الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن جب ڈوب گیا تھا جب الحمدللہ کیسے کہا؟ تو ساتھیوں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ جب جہاز ڈوبا اور خبر ملی مجھ کو، میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ دل میں کوئی افسوس تو نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے جو مال دیا تھا اب وہ لے لیا، تو دل کے اندر کوئی کدورت تو نہیں آئی، کوئی افسوس تو نہیں ہوا، کوئی نقصان کا غم تو نہیں ہوا؟ کہا کہ کوئی غم نہیں تھا، اس لیے میں نے الحمدللہ کہا۔ اور جب خبر ملی کہ واپس جہاز بچ گیا ہے تب میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ تب بھی میں نے دل کو دیکھا کہ کوئی ایسی خوشی محسوس نہیں ہوئی جس میں حد سے تجاوز کر جائے، تب میں نے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لٹ جائے تو بھی اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، کچھ مل جائے تو بھی اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جس حال میں ہم کو اللہ رکھے ہم اس حال میں راضی رہے۔ اگر نعمتیں دے تو شکر ادا کرے، نعمتیں چھن جائے تو صبر کرے کہ شکر پر بھی ثواب ہے اور صبر پر بھی ثواب ہے۔ بلکہ صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے، کتنا ثواب دیں گے اس کا کوئی حساب نہیں، اور اللہ کے کوئی خزانے میں کمی نہیں ہے، کتنا اللہ اجر دیں گے پتہ۔ تو صبر کے ساتھ زندگی گزرتی رہے، شکر کے ساتھ زندگی گزرتی رہے، یہ دونوں پہلو دنیا میں آنے والے ہیں۔ غم کے حالات بھی آئیں گے، خوشی کے حالات بھی آئیں گے، خوشی کے حالات میں شکر ادا کرے، غم کے حالات میں صبر کرے۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ مقدر
میں جو ہے وہ مل کر رہے گا، پھر بھی افسوس کر رہا ہے کہ یہ نہیں ملا ہے، یا افسوس کر رہا ہے کہ یہ کیوں چھن گیا، تو ایسے شخص پر بڑا تعجب۔ چوتھی بات یہ بتلائی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، پھر بھی وہ دنیا کے مال کو کمانے کی فکر میں لگا ہے۔ تو ایسے شخص پر تعجب، بلکہ آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ جس طریقے سے قارون کے زمانے میں جب قارون خزانہ لے کر نکلتا تھا تو جو دنیا دار لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون کا خزانہ ہو۔ تو اس وقت وہ دیکھ کر قارون کے خزانے کی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن ایمان والے کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دنیا کے مال کی طرف رغبت کر رہے ہو، اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ مال تو ختم ہونے والا۔ آج بھی معاملہ یہی ہے کہ ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ قارون کا خزانہ اس کے پاس رہے۔ آپ دیکھیں گے حدیث میں خود بات موجود ہے کہ دنیا کا اگر کسی کو کتنی بھی بڑی نعمت مل جائے یا کتنی زیادہ نعمتیں مل جائے، تب بھی اس کی حرص یہ ختم نہیں ہونے والی، اس کی لالچ ختم نہیں ہونے والی، اس کی لالچ تو قبر کی مٹی ہے ختم کرے۔ تو یہاں ہر شخص چاہتا ہے، شروع میں ابتدا میں یہ چاہتا ہے کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مل جائے، اور سب کچھ ملنے کے اس میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس راہ پر چلتا ہوا فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، دینی ماحول کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو دے رہے ہیں اس پر شکر ادا کرے اور اللہ کے احکام اور فرائض کی پابندی کرتے رہے۔ اس لیے کہ جب مال آتا ہے تو وہ ساتھ میں برائیاں بھی لاتا ہے، گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مالدار شخص تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے مال خرچ کرتا ہے، وہ مالدار ہے۔ ورنہ بہت سارے مال کے چوکیدار ہیں کہ بس گن گن کے رکھنا ہے۔ بخل بھی آتا ہے، بہت سارے احباب کو دیکھا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن بخیلی اتنی کہ ایک ایک پیسے کا حساب لگا رہے، تجوری بھری ہوئی ہے لیکن کس کے لیے بھری ہے وہ پتہ نہیں۔ بلکہ حدیث میں تو اس کی وضاحت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا مال محبوب ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اپنے مال کو چھوڑ کر وہ رشتہ داروں کے مال پر نظر کرے، ایسا کوئی بھی نہیں۔ کہاں کہ سوچ کر بتلاؤ، کہاں کہ نہیں ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہر ایک تو اپنے مال سے محبت رکھتا ہے لیکن رشتہ داروں کے مال سے ان کو کیا فائدہ، اس لیے ان کے مال سے کوئی محبت کا سوال نہیں، اس لیے کہ وہ تو کام میں آنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آخرت میں خرچ کر دیا، اور وہ مال جو تمہارے پاس ہے وہ تو تمہارے رشتہ داروں کا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ عارضی ہے، اور جو اللہ کے پاس تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ مال باقی رہنے والا ہے۔ تو جو مال تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اصل میں تمہارا مال ہے جو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، ورنہ وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ تو رشتہ دار لینے والے ہیں، اس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو مالدار وہ ہے جو مال کو خرچ کرنے ہیں، ورنہ وہ سارے چوکیدار ہیں کہ مال جمع کر رہے، اولاد کے لیے مال جمع کیا تھا، اولاد کے لیے، لیکن حالت یہ ہو گئی کہ یہ اولاد نے
اس کو برباد کر دیا۔ یہی اولاد گالیاں دیتی پھر رہی ہے، یہ اولاد نافرمانی کرتی پھر رہی ہے کہ جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہی نافرمان بن گیا۔ بلکہ ایک شخص نے تو یہ بات کہی کہ میرا ایک بیٹا ہے جو مہینے میں 3-4 لاکھ روپے کما لیتا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت پیسے کماتا ہے، بڑی خوشی خوشی یہ بات کہی، اور آخر میں یہ کہنے لگا کہ بس تھوڑی سی یہ بات ہے کہ وہ دہریہ بن گیا، یعنی اللہ کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اس بات کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بات ہے، اور جو مال کما رہا ہے وہ بھی بہت خوشی کی۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس مال و دولت کے پیچھے اگر دین برباد ہو رہا ہے اور بندہ جو ہے کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ مال و دولت کیا فائدے کا، جو عارضی ہے یہاں ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا دار من لا دار له والمال ما الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، کہ دنیا اس کا گھر ہے جو آخرت کا اصل گھر چھوڑ کر زندگی گزارے۔ جو کافر کا معاملہ ہے، کافر سوچتا ہے کہ یہیں سب کچھ ہے تو یہیں کی فکر کر رہا ہے، لیکن مومن کی یہ شان ہونا چاہیے کہ اس کی نظر آخرت کے گھر پر، جنت پر ہونا چاہیے۔ یہاں جو مال ہے یہ مال تو اس کے لیے ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہیں خرچ کر کے بس زندگی ختم ہونے والی ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال کو اگر یہاں خرچ کیا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ مال کو وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کہ جمع کر کے رکھ رہا ہے، نہ خود کے فائدے کا ہے، رشتہ داروں کا مال بن چکا ہے، اور رشتہ داروں کے پیچھے، بیٹوں کے پیچھے سب کچھ لگایا تھا، وہی بیٹے جو ہے دامن پکڑ لیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے کہ یہی تھے جنہوں نے صحیح راستہ نہیں بتایا۔ تو چوتھی بات یہ بتلائی کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو یقین رکھتا ہے کہ حساب ہونے والا ہے، پھر بھی جو ہے مال جمانے کی فکر کرتا ہے۔ پانچویں یہ بات ہے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ جہنم میں عذاب سخت ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، وہاں کی آگ کا کیا معاملہ ہے کہ اگر ایک چنگاری بھی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا بھسم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، ایسی سخت جہنم کی آگ ہے، اس میں جلنا پڑے گا۔ آدمی جان رہا ہے پھر بھی گناہ کرنا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں انسان جان رہا ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آدمی اس کا شمار نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو آدمی تصور کرے گا، جو سوچے گا، جس کی خواہش ہوگی وہ تمام نعمتیں جنت میں ملنے والی ہے، پھر بھی یہ عارضی نعمتوں کو استعمال کر کے راحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اصل جو جنت میں نعمتیں ہیں، نعمتوں کو چھوڑ دیا اس نے اور یہاں دنیا کی نعمتوں میں ملوث ہو گیا اور بس یہاں کی راحت پر اطمینان کر لیا کہ یہاں زندگی ٹھیک ہو جائے بس کافی ہے، اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ 6 باتیں ہوئی ہیں، ابھی 2 باتیں باقی ہیں۔ وقت تو اتنا جلدی نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بہت اہم باتیں ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مذاکرہ اسی لیے ہوتا ہے، بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ جو باتیں بتلائی جائے وہ میرے بھی عمل میں آ جائے، آپ لوگوں کے بھی عمل میں آ جائے، اور کوشش یہی کرنا ہے ہر مذاکرے کے وقت کہ نیت ہو کہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو نیت ہوگی تو اللہ اعمال کی توفیق دیں گے، جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا